بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بھائیو، سیدنا معاویہ کو ایک شرف حاصل ہوا ہے کہ فتح مکہ والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا تو امیر معاویہ نے انہوں نے بھی عمرہ کیا. طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کی سعی جب اس سے فارغ ہو گئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینچی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹتے ہیں اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور ان مبارک بالوں کو تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اور آج اللہ نے چاہا تو آپ سنیں گے کہ پھر وہ کب اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو. بھائیو، ایک اور بات کہ اگرچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم ٹائم ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، گزارنے کا، لیکن اس میں بھی آپ نے محنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا. حالانکہ آخر میں آ رہے ہیں، آخری چند سالوں میں، لیکن آپ نے 163 احادیث رسول اللہ سے روایت کی. یہ بہت بڑا شرف ہے. بعض صحابہ سے 1 روایتیں ہیں، بعض سے 3 روایتیں ہیں، بعض سے 2 روایتیں ہیں. اللہ اکبر، 163 روایات آپ نقل کرتے ہیں. اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، اپنی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی روایتیں کی ہیں. اور یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حبر الامہ، اس امت کے عظیم الشان مفسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس ان سے روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر ان سے روایت کرتے ہیں، حمام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عامر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر جیسے کبار صحابہ آپ سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، یعنی ان کے شاگرد ہو گئے. اور تابعین میں سے بہت سارے کبار تابعین، سعید بن مسیب، ابو ادریس خولانی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور بھی بہت سارے، محمد بن سیرین، سالم بن عبداللہ. تو بھائیو، ان لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں نقل کی ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہم علم المعاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. مسند احمد میں روایت ہے، آپ فرماتے اے الہی، معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم سکھانا اور اسے عذاب سے بچانا. اگرچہ امام البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور صححہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، سیرت میں اور فضائل میں اگر ضعف کم درجے کا ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقیہ العذاب. الہی، اسے قرآن کا علم سکھا، اسے ملک میں اقتدار عطا کر، اور اسے عذاب سے بچا کے رکھنا. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں. سلسلہ الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک راوی وہ مجہول ہے۔ بھائیو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف حاصل ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی کتابت کرتے ہیں اور کتابت کر کے کاتب وحی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط اور مراسلے باہر سے آیا کرتے تھے اسے پڑھ کر آپ سنایا کرتے تھے۔ امام بخاری اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں رقم تراز ہیں کہ یمنی سردار، یمن سے آنے والا ایک سردار وائل بن حجر صحابی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ مالک بن حویرث، یہ آخری عمر کے صحابی ہیں۔ تو جب یہ مدینہ آئے اور یہ یمن کے سردار تھے، یمن کے سرداروں میں سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پہنچے اور اسلام قبول کیا تو آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں کو ان کے حیثیت کے، ان کے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے ان سے معاملہ کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا عطا کیا، الاٹ کر دیا، اور نشاندہی اور وثیقہ نویسی کے لیے آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ نشاندہی کریں اور یہ سب کچھ اس کو لکھ کر دے دیں، کیونکہ وہ اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے تھے۔ بلال بن حارث مزنی کو ساحلی علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر زمینیں عنایت کی، اور اس کی وثیقہ نویسی کے لیے بھی سیدنا معاویہ امیر معاویہ کو حکم دیا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن کے ماہر تھے اور کتابت جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ بھائیو، اس موقع پر میں اگر ان صحابہ کا بھی ذکر کر دوں تو فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ سیدنا معاویہ کے ساتھ کاتب وحی ہونے کا شرف جو صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے وہ کون کون ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی بن ابی طالب، عامر بن فہیرہ، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ اور ان میں 11ویں صحابہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شرف آپ کو یہ بھی حاصل ہوا کہ مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبی، کذاب نبی، اس کے قتل میں آپ شریک ہوئے۔ یہ اللہ نے آپ کو شرف حاصل کیا، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور طائف کے غزوہ میں بھی، تو آپ کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا ملا۔ عہد صدیقی میں 12 ہجری کو جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی جاری تھی، ہو رہی تھی یمامہ میں، تو اس میں شریک ہوئے، اور اس جنگ میں مسیلمہ بن حبیب جھوٹے مدعی نبوت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو نیزہ مارا، ابو دجانہ سماک بن خرشہ نے تلوار سے زخم لگائے، عبداللہ بن زید الانصاری اور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے تلوار کے پے در پے وار کر کے اس جھوٹے کو جہنم واصل کیا اور اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ یہ شرف حاصل ہوا سیدنا معاویہ، یعنی آگے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔